قربانی کیوں؟ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت اس میں ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس میں اللہ کا تقرب ہے کہ جب بندہ جانور قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کا نام اس پر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل اس میں ہے اور اللہ کا حکم ماننے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک جانور دمبا ایک دیا، بھیڑ دیا ان کو، جس کو انہوں نے ذبح کیا۔ تو یہ ان کی سنت ہے جو آج بھی ہمارے لیے جاری رکھی گئی ہے اور آج اس کو ہم کرتے ہیں۔ تو ایک نبی کا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، وہ عمل اس امت میں چلا آ رہا ہے۔ تو وہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ایک آدمی اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑے تو آدمی کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جانور کا ذبیحہ علامتی طور پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت۔ یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے، لیکن تقویٰ، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے۔ تو مقصد کیا ہے قربانی کا؟ تقوی اختیار کرنا۔ جب ایک آدمی جانور کے گردن پر چھری پھیرتا ہے، در حقیقت وہ اعلان کرتا ہے کہ جس طرح سے اس جانور کی گردن پر اے اللہ میں آج چھری پھیر رہا ہوں، اگر ایسے ہی زندگی میں وقت آیا تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی تجارت، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، سب کچھ تیرے راہ میں قربان کرنے کو میں آج تیار ہوں۔ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے۔ لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق۔ اگر کوئی دوسرے مذہب میں اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے۔ اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے۔ ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، ایک حصہ، دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے۔ تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے۔ اب ایک تھوڑا سا بڑے لیول پر اگر ہم جاتے ہیں، جہاں لوگ چھوٹے لیول پر دیکھ رہے ہیں جانور کو مارنا کرورتا ہے، برائی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، خون ہے، یہ ماس، یہ سب ہے، تھوڑا سا اگر ہم اپر لیول پر جائیں اور اگر جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیا جائے، عام کھانے کے لیے بھی اور قربانی کے لیے بھی اگر چھوڑ دیا جائے، آپ اندازہ لگائیں گے جانوروں کی پاپولیشن کیا ہو جائیں گے؟ امیجن کر سکتے ہیں؟ آج ہر روز لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جانور کٹ رہا ہے، تب بھی اس کے بعد بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی قربانی کا دن چھوڑ دیجیے، عام اعتبار جانور کیوں ذبح کرتے، کیوں کاٹتے، قربانی پہ تو الزام ہوتا ہی ہے، لیکن عام اعتبار سے بھی تو اگر سبھی لوگ شاکاہاری ہو جائے، شاکاہاری گھاس پھوس کھانے لگے صرف، ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے جانوروں کی پاپولیشن ایسی امڑ پڑیں گی جس کے لیے آپ کے پاس کوئی کنٹرول، کوئی سسٹم نہیں آتا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں پیدا ہی اس لیے کی کہ ان کو استعمال کیا جائے، دنیا کے اندر بھیجی اس لیے کہ ان کو استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، اور استعمال کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو ذبح کریں، ان کو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، اور اس چیز کو ایک چھوٹے اس میں سوچیں گے تو بہرحال یہی ہوتا ہے، لیکن ایک جب بڑے ہم فگر میں دیکھیں گے تو یہ بھی ایک پارٹ، ایک چین ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر یہ نہ ہو، جیسا کہ ایک بتایا جاتا ہے ایکولوجی کے اندر، ایکو سسٹم کے اندر، اگر شیر مر جائے تو جنگل کا پورا میٹابولزم، جنگل کا پورا سسٹم بگڑ، کیوں؟ تو شیر جانور کھاتا ہے تو ہر چیز سائیکل برابر کنٹرول میں چلتی ہے نا۔ لیکن کیا بات ہے کہ آپ جانور بڑے بڑے بکری ہے اور اس سے بڑے جانور ہیں، آپ اس کو لٹا دیتے ہو اور ذبح کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے مسخر ہے، اس کا گوشت آپ کھاتے ہو، آپ کے پیٹ میں ہضم بھی ہو جاتا ہے،
اس کا چمڑا آپ کے کام آتا ہے اور اس کے کھر اور اس کے بال اور کیا کچھ نہیں ہڈیاں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. کتنے فوائد اللہ نے اس میں بنائے ہیں, وہ اس کے شرعی طور پر ذبح کرنے میں اس کے آپ کے کام آتے ہیں. تو یہ اللہ نے آپ کے لیے نفع کے طور پر رکھا ہے. تو ذبح کرنے میں اللہ کا نام جب بندہ لیتا ہے تو وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا اور تو نے اس میں جان ڈالی, میں ذبح کر رہا ہوں, تیرا نام لے کر اس کو ذبح کر رہا ہوں. اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اظہار شکر ہے, یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے, یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے. یہ تو قربانی میں اتنی ساری حکمتیں ہیں اور قربانی کے ایام سے متعلق یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں.